بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب انسان ٹینشن سے آزاد ہو کر سوتا ہے تو اس کا وزن خود بخود کم ہونے لگتا ہے۔ بلیک بیری جلد کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ قبض سے نجات دیتی ہے۔ اگر منہ سے بدبو آنے لگے تو جامن استعمال کریں، اس سے منہ کی بدبو ختم ہو جائے گی۔ اگر شوگر کا مسئلہ ہو تو آپ گڑ کھا سکتے ہیں اور گڑ والی چائے بھی پی سکتے ہیں۔ گڑ والی چائے کا استعمال کریں اور چینی کا استعمال نہ کریں۔ اگر کھانسی ٹھیک نہ ہو رہی ہو تو گڑ کھانا شروع کر دیں، اس سے کھانسی ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ ٹھنڈے کمرے میں سونے سے وزن کم کرنے میں مدد ملتی ہے؟ سیب سونگھنے سے دل کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر وزن کم کرنا چاہتے ہو تو 3 چیزیں اپنی خوراک میں شامل کر لو: کھیرا، بند گوبھی اور لیموں کا رس۔ 15 دن تک ایک پیالی انگور کے رس میں 1 چمچ شہد ملا کر پی لیا جائے تو انشاءاللہ اس سے لیکوریا کی بیماری جڑ سے ختم ہو جاتی ہے اور ماہواری کے دوران کمر درد بھی نہیں ہوگا۔ اگر چھینکیں زیادہ آتی ہوں تو ہرا دھنیا سونگھ لیں، چھینکیں آنا بند ہو جائیں گی۔ کیلے کے چھلکے کو کچرے میں پھینکنے کے بجائے واش بیسن کی نالی یا باورچی خانے میں ڈال دیں، اس سے لال بیگ نہیں آئیں گے۔ صبح سویرے پڑی ہوئی شبنم کو چہرے پر ملنے سے چہرے پر چمک پیدا ہو جاتی ہے اور شبنم پر چلا کریں، اس سے شوگر کی بیماری بھی ختم ہو جاتی ہے اور پاؤں میں جلن نہیں ہوتی۔ نہار منہ پانی میں 1 لیموں نچوڑ کر پی لیں، چربی ختم ہو جائے گی اور رنگت بھی نکھر جائے گی۔ گرمیوں کے موسم میں بند جوتوں کا استعمال کم کریں ورنہ نظر کمزور ہو جائے گی اور دماغ پر بھی اثر پڑے گا۔ ٹھنڈا پانی چہرے پر جھریاں لاتا ہے۔ گنے کے رس میں ادرک کا رس ملا کر پینے سے گرمی کا احساس نہیں ہوتا۔ زیادہ میٹھا کھانے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ کسی کو پانی پلانے سے دل کی مرادیں پوری ہوتی ہیں اور پانی پلانا افضل صدقہ ہے۔ جن لوگوں کو بواسیر کا مسئلہ ہو وہ گڑ والا شربت بنا کر پیا کریں، اس سے بواسیر کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ اگر زمین سے شہد کی مکھی کا وجود ختم ہو جائے تو انسانی زندگی صرف 4 دن میں ختم ہو جائے گی۔ روٹی کو چبا کر کھاؤ، کبھی بد ہضمی نہیں ہوگی اور نہ ہی پیٹ پھولے گا۔ ہمیشہ کھانے کو چبا کر ہی کھانا چاہیے۔ بانجھ پن کی بڑی وجہ نشہ اور سگریٹ نوشی وغیرہ ہے، اس لیے مرد حضرات کو چاہیے کہ سگریٹ نوشی چھوڑ دیں۔ جسمانی کمزوری اور کمزور دانتوں والے افراد انار کے رس میں گاجر، کھیرا یا کسی بھی سبزی کا جوس ملا کر پئیں، جسمانی کمزوری ختم ہو جائے گی اور مسوڑھے مضبوط ہوں گے۔ سونے سے پہلے گلاب کو سینے پر مسلنے سے پھیپھڑے خراب نہیں ہوں گے۔ اگر آپ کالے یرقان سے بچنا چاہتے ہیں تو روزانہ گنے کا رس پی لیا کریں۔ سونے سے پہلے شہد چاٹ لینے سے نیند اچھی آتی ہے۔ بھنے ہوئے چنے کھانے سے پرانی ہڈیوں کے جوڑ مضبوط ہو جاتے ہیں اور شوگر بھی ختم ہو جاتی ہے۔ دہی کو کبھی بھی کسی گرم چیز یا گرم روٹی کے ساتھ نہ کھائیں۔ ناریل کا پانی پیشاب کو صاف کرتا ہے، مردانہ طاقت بڑھاتا ہے، گردوں کو طاقت دیتا ہے اور کمزور جسم کو صحت مند بنا دیتا ہے۔ زیادہ ننگے پاؤں چلنے سے پاؤں کے تلوے سخت ہو جاتے ہیں۔ کریلا بد ہضمی کو ختم کرتا ہے۔ پکا ہوا امرود کھانے سے مثانے کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ کسی ایک بات کو بار بار سوچنے سے دماغی کمزوری ہو جاتی ہے۔ زیادہ ٹینشن لینے سے انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ کھانے میں ادرک کا استعمال زیادہ کریں، کبھی سانس کی بیماری نہیں ہوگی اور ہڈیاں مضبوط ہوں گی۔ اگر اپنا وزن بڑھانا چاہتے ہیں تو کم سے کم 5 کیلے کھائیں اور اوپر سے نیم گرم دودھ پی لیں۔ یاد رکھیں، ملک شیک نہیں بنانا۔ ایسے گھر میں کبھی خوشی اور برکت نہیں آ سکتی جس گھر میں عورتوں کی آواز باہر جاتی ہو۔ فالسے کا شربت پینے سے معدے کی تیزابیت دور ہو جاتی ہے۔ اگر منہ میں چھالے ہوں تو فالسے کا شربت پی لیں، منہ کے چھالے فوراً ختم ہو جائیں گے۔ کمزور ہاضمے والے افراد کیلا کھانے سے پرہیز کریں۔ ٹھنڈا پانی پینے کے فوراً بعد چائے مت پئیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اپنے رب کی بات مان لو اس سے پہلے کہ اللہ کی طرف سے وہ دن آئے جسے کوئی ٹال نہ سکے۔ زیادہ میٹھا کھانے سے دماغ کمزور ہوتا ہے اور انسان تیزی سے شوگر کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ چہرے کی چربی کم کرنے کے لیے منہ پر مالٹے کا رس لگائیں۔ روزانہ نہار منہ نیم گرم پانی پینے سے معدہ ہمیشہ تندرست رہے گا۔
جو لوگ کھانے کے فوراً بعد سو جاتے ہیں ان کے کان جلدی بہرے ہو جاتے ہیں۔ کیلا مثانے کی کمزوری، گلے کی خراش، زبان کے چھالے اور پوشیدہ امراض قلب کے لیے بہت مفید ہے۔ گوشت کھانے کے فوراً بعد دودھ مت پئیں ورنہ دانتوں میں کیڑا لگ جائے گا۔ بلڈ پریشر کو کنٹرول میں رکھنا ہو تو کدو کی سبزی کھائیں۔ جن لوگوں کو اکثر قبض کی شکایت رہتی ہو وہ بڑے گوشت کا استعمال نہ کریں، اس سے قبض میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ خواب میں اگر بکری نظر آ جائے تو سمجھ لو رزق میں برکت ہوگی۔ زیرہ پیس کر شہد کے ساتھ چاٹنے سے پیٹ کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ چھوٹے بچوں کو رات کے وقت جلدی سلا دیا کریں کیونکہ بچے جب جلدی سوتے ہیں تو ان کے دماغ کی نشوونما زیادہ ہوتی ہے۔ جو عورتیں صبح اٹھ کر سب سے پہلے برتن دھوتی ہیں انہیں کمر درد کی شکایت ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کے بال جھڑ رہے ہیں تو انہیں ابلے ہوئے چاول کے پانی سے دھو لیں، بال جھڑنا رک جائیں گے اور بال لمبے بھی ہوں گے۔ سائنس کے مطابق جب ہم چھینکتے ہیں تو ناک کے اندر سے بیکٹیریا باہر نکلتے ہیں جس سے ہمارا جسم وائرس سے پاک ہو جاتا ہے۔ ناظرین، چھینک آنا انسانی جسم کے لیے بے حد ضروری ہے، یہ اللہ کی خاص رحمت ہے۔ موٹاپا 100 بیماریوں کی ماں ہے، اسے ختم کرنے کے لیے صبح نہار منہ لہسن کی 2 تریاں 1 کپ نیم گرم پانی کے ساتھ کھا لیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 4 چیزوں کی حفاظت کرو، کامیابی تمہارا مقدر بنے گی۔ نماز میں دل کو، تنہائی میں سوچ کو، محفل میں زبان کو اور راستے میں نگاہ کو۔ جب تمہیں کسی چیز سے رب محروم رکھتا ہے تو اس کے بدلے میں تمہیں اس سے دگنی نعمتوں سے نوازتا ہے جن کے تم قابل بھی نہیں ہوتے۔ اللہ پاک کی رضا پر راضی رہو کیونکہ معجزے صبر مانگتے ہیں اور شکر گزاروں کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ جن افراد کا پیٹ صاف نہ رہتا ہو وہ سالن میں سونڈ یعنی خشک ادرک کا استعمال کریں۔ جس عورت کے کان کے پیچھے بال ہوں ایسی عورت بدقسمت سمجھی جاتی ہے۔ ایک سائنسدان نے تحقیق کی ہے کہ درود شریف پڑھ کر دم کرنے سے سانس میں ایک خاص روحانیت پیدا ہو جاتی ہے جو مریض پر بہت خوشگوار اثر ڈالتی ہے۔ پیشاب کو زیادہ دیر روکنے سے مثانے کی کمزوری ہو جاتی ہے اور مثانہ پھٹنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ دودھ میں خشخاش ڈال کر پینے سے ہر قسم کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ گھر میں جھاڑو سیدھا کھڑا رکھنے سے کوے زیادہ آتے ہیں۔ آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے ختم کرنے کے لیے کھیرے کو فریج میں رکھ کر ٹھنڈا کریں پھر کاٹ کر آنکھوں پر رکھیں، اس سے حلقوں کے نشان ختم ہو جائیں گے۔ ہائی بلڈ پریشر ختم کرنے کے لیے نہانے سے پہلے 1 گلاس پانی پی لیں۔ دار چینی کی لکڑی چبانے سے جسم کی الرجی ختم ہو جاتی ہے۔ مسواک کرنے سے معدہ ٹھیک رہتا ہے اور منہ کی بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ جوڑوں اور گھٹنوں کے درد کے لیے سونف والا دودھ پیا کریں۔ ناظرین، اگر آپ 100 سال تک تندرست اور جوان رہنا چاہتے ہیں تو رات کو اسپغول کا چھلکا پانی میں گھول کر پی لیں، کبھی بڑھاپا قریب نہیں آئے گا۔ اگر بدن سے بلا وجہ بدبو آنے لگے تو پانی میں گلاب کا عرق شامل کرکے غسل کر لیا کریں۔ جس عورت کی انگلیاں نرم ہوں وہ عبادت گزار ہوتی ہے۔ کیلا کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ ناظرین، اگر ٹانگوں یا گھٹنوں میں درد ہو تو پودینے کے 1 سے 2 پتے دیسی گھی میں پکا کر گھٹنوں پر مالش کریں، 2 منٹ میں آرام آ جائے گا۔ سونے سے پہلے آلو بخارا کھا لینے سے بے چینی دور ہو جائے گی۔ اگر وزن کم ہو رہا ہو تو کم سے کم 6 کیلے کھایا کریں، اس سے وزن بڑھنے لگے گا اور ہڈیاں بھی مضبوط ہوں گی۔ روزانہ چنے کھانے سے شوگر کم ہوتی ہے، جسم کو طاقت ملتی ہے اور جسمانی مضبوطی آتی ہے۔ چنے کی دال بخار کو روکتی ہے، چنے کی دال استعمال کرو تو تیز بخار بھی ہلکا ہو جائے گا۔ ناظرین، اگر گھر میں بکری کا بچہ پال لو تو بلائیں ٹل جائیں گی اور رزق میں برکت ہوگی۔ سرسوں کے پھولوں کی خوشبو سونگھنے سے دماغی رگیں تیز ہوتی ہیں۔ توری کی سبزی زیادہ استعمال کرنے سے جلد ہمیشہ جوان رہتی ہے۔ اگر جسمانی کمزوری کو دور کرنا ہو تو کھجور کا استعمال اپنی زندگی میں لازمی کریں۔ اگر ناک کی ہڈی یا گوشت بڑھنے لگے تو سرخ مرچ اور سیب کا سرکہ پانی میں ملا کر پینے سے یہ بڑھنا رک جائے گی، اس سے سانس لینے میں جو دشواری ہوتی ہے وہ بھی دور ہو جائے گی۔ چاول زیادہ مت کھائیں، اس سے موٹاپا ہو جاتا ہے۔ زندگی میں 5 چیزیں ہوں تو کبھی نقصان نہیں ہوگا۔ نمبر 1 اچھا دوست، نمبر 2 اچھی زبان، نمبر 3 حلال روزی، نمبر 4 ماں کی دعا اور نمبر 5 خوش اخلاقی۔ بار بار پیشاب آنے کا علاج۔
صبح نہار منہ 2 کھجوریں کھا لیں، زندگی بھر پیشاب کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ یا پھر کھجور کا ملک شیک بنا کر پی لیں، اس سے بھی پیشاب کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ مثانہ مضبوط ہوگا، معدہ بھی طاقتور ہوگا، کھانسی اور زکام بھی ختم ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، زندگی جب بھی رلائے تو سمجھ لو گناہ معاف ہو رہے ہیں، اور جب خوشی ملے تو سمجھ لو تمہاری دعائیں قبول ہو رہی ہیں۔ اگر سر پر دانے نکل آئیں تو یہ دماغی کمزوری کی علامت ہے، اس کے لیے کھجور زیادہ استعمال کریں۔ کھانسی اور پتھری کے مریضوں کے لیے بھی کھجور مفید ہے۔ اگر آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگے یا چکر آئیں یا دماغی کمزوری ہو تو ناف میں سرسوں کا تیل لگائیں۔ جسمانی سستی اور کاہلی دور کرتا ہے اور نظر کو تیز کرتا ہے۔ ایام کے دوران زیادہ مرچوں سے پرہیز کریں، یہ سوجن اور درد کو بڑھاتی ہیں اور کمزوری ہو جاتی ہے۔ نہانے سے پہلے ناریل کے تیل کی مالش کریں، جلد بہتر ہو جائے گی۔ ناظرین، زیادہ چینی کھانے سے یادداشت کمزور ہو جاتی ہے۔ الائچی والا پانی پینے سے معدے کی تیزابیت ختم ہو جاتی ہے اور بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے۔ بچوں کو موبائل سے دور رکھنے کے لیے خود بھی موبائل سے دور رہیں۔ اگر دماغی کمزوری یا بھولنے کی بیماری ہو تو بادام کا پاؤڈر بنا کر کشمش اور کالی مرچ ہم وزن پیس کر سونے سے پہلے 1 چمچ کھائیں، یہ دماغی صلاحیت بڑھا دے گا۔ دوائی کھانے کے فوراً بعد مت لیٹیں ورنہ دوا اثر نہیں کرے گی۔ سونے سے پہلے چہل قدمی کی عادت بنا لیں، دل کی بیماری نہیں ہوگی۔ بیر آنتوں کی صحت کے لیے بہترین ہے، بیر کھانے سے خون صاف ہوتا ہے۔ ناظرین، اگر جسم میں آئرن کی کمی ہو تو میتھی دانہ زیادہ استعمال کریں، آئرن کی کمی دور ہو جائے گی۔ بھنڈی کھانے سے خون میں شوگر نہیں بڑھتی اور ذہنی دباؤ کم ہوتا ہے۔ اگر سوتے وقت دل کی گھبراہٹ ہو تو پیشاب کر لیں، فوراً آرام آ جائے گا۔ جو لوگ سونے سے پہلے پیشاب نہیں کرتے ان کے گردے جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ موٹاپا ختم کرنے کے لیے ادرک کی چائے پئیں اور سلاد کا استعمال زیادہ کریں۔ جو رات کو وضو کر کے سوتے ہیں ان کو برے خواب نہیں آتے اور رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ چیری کھانے سے صلاحیتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ نیم گرم پانی پینے سے دل کی نالیاں بند نہیں ہوتیں۔ لال مرچیں جلا کر اس کا دھواں لیں، بند ناک کھل جائے گا۔ ہاتھوں کی خارش کے لیے بھنڈی کا استعمال مفید ہے۔ اگر صحت مند رہنا چاہتے ہیں تو چاول کھانے کے بعد دودھ مت پئیں۔ انجیر کے 2 دانے رات کو پانی میں بھگو دیں اور صبح پانی کے ساتھ کھا لیں۔ بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ختم ہو جائے گا، نظر بھی تیز ہو جائے گی اور شوگر بھی کم ہوگی۔ ناظرین، اگر آپ وزن بڑھانا چاہتے ہیں تو رات کو روٹی کو دودھ میں بھگو کر رکھ دیں اور صبح نہار منہ کھا لیں۔ جو لوگ ناشتے میں روزانہ سلاد استعمال کرتے ہیں ان کا پیٹ کبھی باہر نہیں نکلتا۔ سونے سے پہلے ادرک کا ٹکڑا چبا لیا کریں، پیٹ کبھی باہر نہیں نکلے گا بلکہ پھولا ہوا پیٹ بھی اندر ہو جائے گا۔ اگر مثانے کی کمزوری ہو جائے تو پانی کا زیادہ استعمال کریں، مثانے کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ اگر معدہ تیزابیت کا شکار ہو تو کریلے کا جوس فائدہ دیتا ہے۔ جب انسان پر اچھا وقت آنے لگتا ہے تو بہت سے رشتے خود بننے لگتے ہیں۔ لونگ منہ میں رکھنے سے مسوڑھوں کا درد ختم ہو جاتا ہے اور اگر لونگ کا تیل استعمال کریں تو دانتوں اور مسوڑھوں کا درد مکمل ختم ہو جائے گا۔ دل کے مریض آلو بخارا نہ کھائیں، ہلدی جگر کو خراب ہونے سے بچاتی ہے، اس لیے ہلدی کا استعمال کریں۔ رات کو خالص شہد کے 2 چمچ چاٹنے سے جسمانی کمزوری دور ہو جاتی ہے اور گہری اور سکون کی نیند آتی ہے۔ رات کے وقت موبائل یا اسکرین کا زیادہ استعمال کرنے سے آنکھوں میں دھند آ سکتی ہے، یہ نیلی روشنی کی وجہ سے ہوتا ہے، اس کے لیے نیلی روشنی کا فلٹر کریں تاکہ نظر متاثر نہ ہو۔ اگر پیٹ باہر نکل آیا ہو تو کھجور کا استعمال کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بھی کوئی شخص صدقہ کرتا ہے تو وہ 70 شیطانوں کے جبڑے توڑ دیتا ہے۔ دوپہر کو روٹی کے ساتھ کچا پیاز کھانے سے قوت باہ بڑھتی ہے اور ہیضہ جیسی بیماری نہیں لگتی۔
بال لمبے، گھنے اور چمکدار کرنے کے لیے زیتون کا تیل بہترین ہے۔ اگر بال گرنے کی بیماری ہو تو کچے انڈے کی زردی اور پیاز کا رس ملا کر سر پر لگائیں، بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ کچھ لوگوں کو دوپہر کے وقت زیادہ سستی محسوس ہوتی ہے، بدن ڈھیلا اور بے چین ہو جاتا ہے۔ اگر ایسا ہو تو کھانے کی مقدار کم کریں اور سلاد زیادہ کھائیں۔ خاموشی کو بولنے پر اس لیے فوقیت ہے کہ بولنا جسم کا عمل ہے اور خاموشی روح کا۔ زیتون کا تیل لگانا جسم کی سستی، کاہلی اور ڈھیلا پن دور کرتا ہے اور نظر کو تیز کرتا ہے۔ گردے میں پتھری ہو تو 40 دن تک کھیرا کھائیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ زندگی میں اتنا پیسہ ضرور کماؤ کہ والدین کی تمام ضروری خوشیاں خرید سکو۔ ناظرین، اگر آپ کے سامنے 2 کام ہوں تو پہلے بڑے اور مشکل کام سے شروع کریں۔ گزرے ہوئے کل کا افسوس اور آنے والے کل کی پریشانی آج کو بھی خراب کر دیتی ہے۔ اگر آپ کی آنکھوں سے پانی آتا ہو تو سورج نکلتے وقت سورج کو دیکھ لیا کریں، اس سے آنکھوں کا پانی بند ہو جائے گا۔ مہینے میں 1 بار پیاز کا پانی استعمال کریں، معدہ صاف ہو جاتا ہے۔ اگر نمک والے پانی سے گھر کو دھو لیا جائے تو لال بیگ بھاگ جاتے ہیں۔ بدن کا ڈھیلا پن اور تھکن دور کرنے کے لیے روزانہ 5 کھجوریں کھا لیا کریں۔ کامیاب ہونے کی پہلی شرط امید پرست ہونا ہے۔ امید پرست انسان ہمیشہ مستقبل پر نظر رکھتا ہے۔ ناشتہ کیے بغیر کام کرنے والے لوگ بیماری اور کمزوری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ رات کو آنکھ کھلنے پر اگر فوراً پیاس لگے تو یہ بال گرنے کی علامت ہے۔ زیادہ پانی پینے سے چہرے کی رونق بڑھتی ہے۔ کھیرا اور لیموں کا رس ملا کر ہاتھوں پر لگانے سے ہاتھوں کی رنگت صاف اور ہاتھ نرم ہو جاتے ہیں۔ سفید بالوں سے نجات کے لیے پیاز کا رس بہت مفید ہے۔ مچھلی کھانے سے اندھے لوگوں کی نظر میں بہتری آتی ہے۔ میٹھی لسی پینے سے جسمانی تھکن دور ہو جاتی ہے۔ چھینکیں زیادہ آتی ہوں تو ہرا دھنیا سونگھ لیں، چھینکیں رک جائیں گی۔ لیموں کا تازہ رس 1 چمچ اور عرق گلاب 2 چمچ، دونوں کو ملا کر روزانہ فجر کے وقت اور سونے سے قبل دانتوں پر لگانے سے منہ کی بدبو ختم ہو جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں کیسا بازار ہوگا، اس میں خرید و فروخت نہیں ہوگی، اس میں مردوں اور عورتوں کی صورتیں ہوں گی۔ جب کسی جنتی کو کوئی صورت پسند آئے گی تو وہ اسی طرح ہو جائے گا۔ جنت میں حوریں انہیں کہیں گی، ہم ہمیشہ کے لیے ہیں، ہم ختم نہیں ہوں گی، ہم خوش ہیں، ناراض نہیں ہوں گی، بس خوشخبری ہے ان کے لیے جو ہمارے لیے ہیں اور ہم ان کے لیے ہیں۔ گوشت کھانے کے فوراً بعد دودھ پینے سے پرہیز کریں، اس سے سینے کی جلن بڑھ جاتی ہے اور معدہ خراب ہو جاتا ہے۔ پیٹ کی گیس سے نجات کے لیے پودینہ کھا لیا کریں۔ ادرک، لیموں کا رس اور زیتون کا تیل 1 چمچ آدھا گلاس پانی میں ملا کر پی لیں، 15 دن میں گردے کی پتھری ٹوٹ کر نکلنے لگے گی۔ زنگ آلود چیزوں پر لیموں رگڑنے سے زنگ ختم ہو جاتا ہے۔ زندگی میں 3 چیزیں نہایت سخت ہیں: والدین کی جدائی، شدید بیماری اور ذلت کا قرض۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔